الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہو ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک کی صورت میں نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا ہے، جو بہت جلد ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ جب ہمارا کوئی قریبی پسندیدہ مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم ایک ایک پل کا انتظار کرتے ہیں اور اس کی آمد سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک بھی ایک مہمان بن کر ہمارے پاس آنے والا ہے، جو ایسا مہمان ہے جس سے ہمیں بے حساب اجر و ثواب اور فوائد اور منافع ملنے والے ہیں۔ 11 مہینے آدمی بہت سی غلطیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی غفلت والی زندگی میں لگا رہتا ہے، نفس اور شیطان اس پر حاوی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے رمضان کی صورت میں ایک سیف زمانہ، محفوظ زمانہ عطا فرمایا، جس میں شیاطین کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے اور نفس کے اندر نرمی پیدا کر دی جاتی ہے۔ جیسے زمین تیار ہوتی ہے بیج ڈالنے کے لیے اور اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جب بیج پڑتا ہے تو وہ بیج بارآور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک میں جب دین کی باتیں سنی اور کہی جاتی ہیں تو زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ایسی عظیم نعمت ہمیں ملنے والی ہے، اس نعمت کی ہمیں قدردانی کرنی ہے، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال یہ نعمت ہمیں مل پائے کہ نہ مل پائے، کوئی ضمانت تو دے نہیں سکتا۔ لہذا جب مل رہی ہے تو اس کی قدر کر لی جائے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر اس کے بعد قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور پھر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔
کس بات پر آمین کہی گئی صحابہ کو پتہ نہیں چلا، تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ وہ شخص بڑا محروم ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جسے زندگی میں ایک مرتبہ بھی رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت اس مہینے میں نہیں کرا لی، وہ بڑا محروم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ بد دعا فرمانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر یہ بد دعا کی جا رہی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو بد دعا پہ مہر لگ گئی کہ جس کو دنیا میں ایک مرتبہ بھی رمضان ملا اور اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں بھی بد دعا کی گئی جس کو والدین ملے یا ان میں سے کوئی ایک ملا اور اس نے ان کی خدمت کرتے کرتے اپنے لیے جنت نہ طے کرا لی، ایسا آدمی بھی محروم ہے، کیونکہ والدین بھی اللہ کی بہت عظیم نعمتیں ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ان کی خدمت کرنا آدمی کے لیے عین سعادت کی بات ہے، چاہے وہ کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے بیمار کیوں نہ ہو جائیں، کتنے معذور کیوں نہ ہو جائیں، بچوں پر لازم ہے کہ ان کی خدمت گاری کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کی بات کو مانیں، تسلیم کریں۔ جو نہیں کرے گا بڑا محروم ہے، بدبخت ہے، بدنصیب ہے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر یہ بد دعا کی گئی کہ جس کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا نام لیا جائے اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا، اس سے بڑا محروم بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنے عظیم محسن کا نام آئے اور ہم درود کا نذرانہ بھی نہ پیش کر سکیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زمانہ آنے والا ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بشارتیں سنائی ہیں۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اور یہ روزہ فرض ہے، ایمان و یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، حضور فرما رہے ہیں اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اس روزے کی برکت سے، مگر روزہ روزے کی طرح ہونا چاہیے۔ ایسا روزہ ہے جو گناہوں سے فری ہو، گناہوں سے خالی ہو، آنکھوں کے گناہ سے بھی بچا ہوا ہو، زبان کے گناہ سے بھی محفوظ ہو، کان کے گناہ سے بھی محفوظ ہو، دل دماغ کے گناہ سے بھی محفوظ ہو، گناہ فری روزہ ہو۔ کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا، یہ تو رکنا ہی ہے، اس کے علاوہ ہر گناہ سے رکنا ہے، تب روزہ روزہ سمجھا جائے گا، ورنہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور وہ غلط باتوں سے نہیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہوتے رہو بھوکے، کچھ نہیں ملنے والا، روزہ روزے کی طرح ہو۔ یہ نہیں کہ وقت گزاری کے لیے موبائل دیکھتے رہیں،
فضولیات میں لگے رہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں تو روزے میں نقص پیدا ہو جائے گا، کمی آ جائے گی۔ دوسری بشارت آپ نے سنائی کہ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں عبادت کرے، قام رمضان جس کی ایک اہم صورت تراویح ہے، اور اس کے علاوہ بھی رات میں جاگے جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، اچھی باتوں میں مشغول رہے، جو اس طرح سے رمضان کی راتیں گزارے گا اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من، تو دن روزے میں گزرے، رات عبادت میں گزرے جہاں تک ہو سکے، اور تراویح کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک سننے کا اہتمام کیا جائے، حفاظ کرام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ تو ہیں دو باتیں۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جو شب قدر میں عبادت کرے، جو شب قدر 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس میں اسے عبادت کی توفیق ملے، اس کے بھی سب گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رات کی بات ہے اور پورے گناہ معاف، اور 83 سال عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں۔ یہ شب قدر آتی ہے اخیر عشرے میں، اور آخر عشرے کی بھی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، اس میں بھی 27ویں کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ اگر کسی کو 10 سال شب قدر مل گئی، کتنی؟ تو میاں 830 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ اتنی تو عمر ہوتی نہیں کسی کی۔ اور 20 سال مل گئی تو 1660 برس، اور 30 سال مل گئی تو 2490 برس عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور کتنے خوش نصیب اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ان کی شب قدر کی عبادت چھٹی نہیں، تو کتنا ثواب ان کا اکٹھا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 100% آپ کو شب قدر ملے، اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف، کہ اس میں آپ کا 1 منٹ بھی عبادت کے بغیر نہیں رہے گا، اور آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شب قدر ملی ہے، کیونکہ اعتکاف کی وجہ سے آپ سوتے بھی رہیں گے تو میٹر چلتا رہے گا، کھاتے بھی رہیں گے تو بھی میٹر چلتا رہے گا، اور عبادت کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ اعتکاف تو چل ہی رہا ہے، قرآن کا ثواب الگ، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا ثواب الگ، اعتکاف تو چل ہی رہا ہے۔ تو یہ موقع بھائی پتہ نہیں آئندہ نصیب ہوں کہ نہ ہوں، آج ہمیں عزم کرنا ہے کہ اب جو رمضان آ رہا ہے اس کو ہم وصول کریں گے اور اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، حسب موقع اعتکاف کا بھی اہتمام کریں گے، کیوں بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنی گناہوں سے سچی توبہ کریں گے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر، برکت، رحمت، ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.